الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری ضروریات کا اہتمام کیا، ہمیں خیر اور شر کے راستے دکھا کے خیر پر چلنے میں ہماری مدد فرمائی اور شر سے بچنے میں بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری مدد فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے ثواب یا گناہ بنا کے شامل کر دیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلہ میں ایک انتہائی اہم موڑ پر پہنچے تھے جس کا خلاصہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ مکہ سے لے کے براق نامی سواری پر سوار کر کے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا، پھر وہاں تمام انبیاء کی جماعت کروائی۔ چونکہ انبیاء صفوں میں کھڑے تھے اور امامت کی جگہ پر کوئی نہیں تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ امامت آپ نے کروانی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا عطا فرمایا، اور یہ عملاً ثابت کر دیا کہ تمام انبیاء میں عزت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ آپ نے یہ امامت کروائی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دو مشروب پیش کیے، ایک پیالے میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی بجائے دودھ والا جو پیالہ تھا اس کو پکڑا اور پی لیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس موقع پر پھر فرمایا کہ آپ نے بالکل فطرت کا چناؤ کیا ہے۔ اگر آپ
شراب کی طرف جاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، آپ بالکل صحیح طرف جا رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کے اب آسمانوں کی طرف چڑھنے والے ہیں، اور یہ جو پچھلا مرحلہ تھا مکہ سے لے کے بیت المقدس تک کا، اس کو اہل علم نے قرآن مجید کی یہ جو ٹرم تھی اسرا، اس سے تعبیر کیا، اور جو معراج کا مرحلہ تھا وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جب آسمانوں کی طرف چڑھے تو وہاں ہماری توقعات سے ہٹ کے ایک شاندار قسم کا سیکیورٹی کا نظام ہے، اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قائم و دائم رکھا ہوا ہے کہ اس میں کسی دوسرے کی مداخلت کا تصور نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس نے بھی ایک وقت گزارا ہے فرشتوں کے ساتھ، اور یہ جو اس کا وقت گزرا ہے اس کو کافی معلومات ماضی کی تھیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کے لیے یعنی شیاطین کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کو کوئی لفٹ کروانے کا موقع نہیں تھا، لیکن یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کوئی نہ کوئی معلومات فرشتوں کے قریب رہ کے سنیں، پھر ان کی طرف وہ آگ کے انگارے مارے جاتے تھے جس کی وجہ سے یہ وہاں سے بھاگتے، اس جگہ کو خالی کرتے۔ آسمانوں کے قریب پہنچنے کی جو کوششیں تھیں، فرشتوں کو سننے کی جو کوششیں تھیں، اللہ رب العزت نے اس میں بھی ان کو ناکام کیا۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے جو مستقل چلتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب پہلے آسمان کے قریب پہنچے، اب دیکھیں اللہ کا جو اپنا نظام ہے ہر کوئی اس کا پابند ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس کے پابند ہے، حالانکہ وہ چیف ہیں سارے فرشتوں کے، لیکن ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے لانچ کیا ہوا ہے، اور ڈسپلن کی خلاف ورزی اللہ کسی کی طرف سے بھی برداشت نہیں کرتے۔ اب پہلے آسمان پر پہنچے ہیں اور دروازے لاک ہیں، خاص جگہیں ہیں جہاں سے اندر داخل ہونا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی تو بغیر دروازہ کھولے اندر سے سیکیورٹی والے فرشتے دروازہ کھولنے والے سوال کرتے ہیں کہ کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام اپنا نام لے کے بتاتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ وہ اگلا سوال کرتے کہ اکیلے ہو یا کوئی ساتھ بھی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ تیسرا سوال کرتے، اور یہ ہر آسمان پر سوالات ہوئے۔ تیسرا سوال یہ کرتے کہ آپ آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ سیکیورٹی والے تیسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ خود آئے ہیں کسی وزٹ پر، کسی ٹور پر، کسی ملاقات پر، یا بلائے گئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ خود نہیں آئے، یہ بلائے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ جو گیٹ تھا آسمانوں کا وہ کھلتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح اگلے سے اگلے آسمان پر پہنچتے، اور ہر آسمان پر یہی سوالات ہوتے کہ کون ہے، ساتھ کون ہے، بلائے گئے ہیں یا خود آئے۔ یہ پروسیس ساتوں آسمانوں میں سے گزرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کو اختیار کرنا پڑا۔ اب یہ جو پہلا آسمان ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بزرگ ہستی دیکھتے ہیں، اور ان کے دائیں بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے لوگوں کی، اور ان کے بائیں طرف بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ لیکن وہ بزرگ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی دائیں طرف جو لوگ ہیں یہ جنتوں کے مالک ہیں، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، اور جو لوگ آپ کی بائیں طرف ہیں یہ دوزخی لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، اپنی ہی اولاد کا دوسرا حصہ جو جہنم میں جانے والا ہے جب ان کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے۔ آپ آگے بڑھیے، ان سے ملاقات کیجئے، ان کو سلام کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ یہاں گزرا۔ اب دوسرے آسمان کی طرف آپ چڑھنے لگے تو وہاں پر بھی اسی طرح کے سوال و جواب کا سامنا ہے، اور جب دوسرا آسمان کراس کر کے آپ اس میں داخل ہوتے تو وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں کزن بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی۔ یہ دونوں انبیاء آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاں جہاں جس نبی سے جو ملاقات ہوئی، اگر وہاں کوئی گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ کیا، اور یہ ضرور کوشش کی کہ ہر نبی کا حلیہ ضرور بیان کیا جائے، تاثر دیا جائے کہ ان کی شخصیت کس طرح کی تھی۔ اب یہاں سے تیسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے۔ جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو سوالات وہی تھے، لیکن یہاں پر جو آپ کی ملاقات ہوئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن تو انہی کو دیا گیا تھا۔ تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ چوتھے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور وہاں پر ادریس علیہ السلام، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی، اور اس سے آپ جب آگے جاتے ہیں پانچویں آسمان پر تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ پر تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب یہ سارے انبیاء سے ملاقاتیں ہو گئیں تو اوپر جا کے ایک ایسا مقام آتا ہے جسے قرآن مجید نے، احادیث نے سدرۃ المنتہا کا نام دیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس پر آپ نے اس طریقے سے وضاحت کی کہ گویا وہ ایک بیری کا درخت ہے، اور اس کے جو پھل ہیں، ایک علاقہ تھا سعودیہ میں اب بھی موجود ہے احسا، اس علاقے کے اندر جو مٹکے تھے پانی کے بڑے بڑے، آپ اس کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اس کے مٹکوں کی طرح اس کے پھل تھے، بہت بڑے بڑے سائز کے، اور بڑے بڑے اس کے پتے تھے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا، جو خوبصورتی دیکھی، میں بیان نہیں کر سکتا، وہ میں نے آج تک وہ منظر دیکھا نہیں۔ یہاں پر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ سے بات کی۔ اب یہ وہ مقام ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا تعارف کروایا تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ زمین سے جو بھی عمل اوپر جاتا ہے وہ یہاں آ کے رک جاتا ہے، اس سے اوپر کوئی جانے والا راستہ، کوئی طریقہ دوسرا نہیں، نیچے سے ہر چیز اوپر جانے والی، اعمال صالحہ ہے، کوئی خبر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ یہاں پر آ کے اس کی انتہا ہو جاتی، اس سے آگے اس کے گزرنے کا کوئی موقع نہیں۔ اور اسی طرح اوپر سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ بھی اس مقام پر، اس سٹیج پر پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل، اپنا اصلی رنگ روپ وہ دکھاتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ دو مواقع تھے جس پر آپ نے بیان کیا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو زندگی میں 2 دفعہ ہی ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک دفعہ اس دفعہ دیکھا تھا کہ جب آپ پر وحی آنے کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو، وہ فضا میں تھے اور ان کے پر اتنے بڑے بڑے تھے کہ یہ جو افق ہے، آسمان کے کنارے ہیں، یہ ان کے پروں کے پیچھے چھپ گئے تھے، اتنا بڑا سائز تھا ان کا۔ اور دوسری دفعہ میں نے جو ان کو دیکھا ہے وہ یہ سدرۃ المنتہا کا مقام تھا، یہاں پر میں نے جو ان کا رنگ دیکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 پر، اور بہت بڑا بڑا پر، اور جب وہ پروں کو جھٹکتے تو جس طرح پانی کے قطرات گرتے ہیں، اس طرح جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے یاقوت، مرجان، موتی پانی کے قطروں کی طرح جھڑتے تھے، اور اس قدر خوبصورت منظر تھا۔ ظاہر ہے ان کی جسامت بھی بہت بڑی، اور ہیروں کا، موتیوں کا، یاقوت کا، مرجان کا ان کے پروں سے جھڑنا، جب وہ پروں کو حرکت دیتے ہیں، کیا خوبصورت، یہاں تک کوئی پانی کا جھرنا ہو تو وہ کتنا خوبصورتی کا ماحول پیدا کرتا ہے، اور جہاں فضاؤں کے اندر پانی کے قطروں سے بڑھ کے ہیرے، یاقوت، مرجان، موتی وہ بکھر رہے ہوں تو وہ منظر تو پھر اپنی ہی خوبصورتی رکھتا ہے۔ بہرحال یہ وہ مقام تھا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصلی کیفیت میں ملاقات بھی ہوئی، اور دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ پر وحی کا نزول ہوا، اور تیسری بات یہ سمجھا دی گئی کہ یہاں سے آگے اب کوئی فرشتہ بھی جانے کی سکت نہیں رکھتا۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آگے بھی لے جایا گیا، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ جہاں تک تمام فرشتوں کے چیف کا بھی ان کی پہنچ نہیں، اپروچ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ ان سے بھی آگے۔ آسمانوں پر بھی ثابت کر دیا کہ میرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اور زمین پر امامت کے ساتھ بھی ثابت کر دیا کہ میرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اب یہاں پھر جو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ کچھ مناظر آپ کو دکھائے جاتے ہیں جنت کے، اور کچھ مناظر آپ کو دکھائے گئے جہنم کے۔ اور یہ مناظر جو دکھائے گئے، اس میں آپ نے واپس آ کے کچھ ڈیٹیل بھی بتائی، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ مثلا ایک تو آپ کی ملاقات کروائی گئی جہنم کے داروغے سے، مالک اس کا نام ہے، اسے ملاقات کروائی گئی۔ یہ بڑا سخت اور جابر قسم کا فرشتہ ہے، ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں، کسی کے لیے کوئی نرمی اور کوئی کنسیشن نہیں۔ اور پھر آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں اور تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس سے اپنے چہرے کا گوشت نوچتے ہیں، وہ اپنے سینے سے گوشت نوچتے ہیں۔ یہ منظر آپ کو دکھایا گیا۔ پھر ایک اور طبقہ آپ کو دکھایا گیا، ان کے پیٹ بڑے بڑے، وہ بھی روایات میں آتا ہے جس طرح مٹکے ہی پڑے ہوئے ہیں، اس طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹوں میں چلتے ہوئے سانپ حرکت کرتے ہوئے باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ طبقہ بھی دکھایا گیا۔ پھر ایک اور طبقہ دکھایا گیا جس کے ایک طرف تازہ صاف ستھرا گوشت پڑا ہے، اور دوسری طرف گندے بدبودار چھیچڑے پڑے، وہ تازہ اچھے گوشت کو چھوڑ کے بدبودار گندا چھیچڑا اس کو کھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا، جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو، سینے کو نوچ رہے، بڑی تکلیف والی یہ کیفیت ہوتی ہے جب بندہ اپنے چہرے سے لمبے ناخنوں کے ساتھ گوشت کو نوچتا ہے، سینے کو نوچتا ہے۔ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں آج اپنا گوشت نوچ رہے ہیں، یہ کل دنیا میں لوگوں کا گوشت نوچتے تھے، یہ دنیا میں لوگوں کی چگلیاں کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کی عزتیں پامال کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کو کیا سزا دی ہے؟
آج یہ اپنا گوشت نوچ رہے ہیں، آج یہ اس مصیبت میں خود مبتلا ہے جس میں دنیا کے اندر مبتلا تھے۔ یہ دوسرا طبقہ جو آپ کو دکھایا گیا، جن کے پیٹوں میں چلتے ہوئے سانپ نظر آ رہے ہیں، یہ سود خور کمپنی، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، اور ان کا رویہ دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوسنا تھا، لوگوں کو نچوڑنا تھا، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بننا تھا۔ آج ان کا مال ان کے لیے وبال بنا ہوا، ان کا ماحول خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور طبقہ بھی دکھایا گیا جو دین کے داعی تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ، کینچی آگ کی بنی ہوئی، کیونکہ جہنم میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بستر کیا، چادر کیا، نیچے بچھانے والی چیز کیا، کناتیں کیا، ہر چیز آگ کے مٹیریل سے تیار ہے۔ تو وہاں پر آگ ہی کی کینچیاں تھیں جن کے ساتھ ان لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اصولاً یہ تو چند جھلکیاں دکھائی گئی تھیں، لیکن باقی احادیث میں جہنم کے اندر جتنے بھی عذاب ہیں ان کا تعارف بڑا صاف صاف سیدھا سیدھا کروایا گیا، لیکن یہ جو چند چیزیں یہاں اسپیشلی بیان ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں معاشرتی ہیں، سوسائٹی کی ہیں، لوگوں کے متعلق ہیں، کہ اگر کوئی چغلیاں کرتا ہے بہت بڑے فساد کا باعث بن سکتا ہے، اور وہ منظر وہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی سود کا کردار ادا کرتا ہے تو یہ بھی معاشرے کو ڈسٹرب کرنے والا شخص ہے، اس کا منظر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح دعوت کا کام ہے، یہ بھی معاشرے کے اندر اس کی وہ سرگرمی ہے جو عملاً ذاتی طور پہ درست نہیں لیکن دوسروں کے لیے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی سزا۔ یہ تینوں گویا وہ کام ہیں جو معاشرے کے متعلق ہیں، ڈسٹرب کرنے والے ہیں، خیر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم کے امراض سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح پھر ایک اور چیز جہاں پر یہ دکھائی گئی وہ تھا جنت کا نظارہ۔ آپ کو ایک نہر دکھائی گئی اور کہا گیا کہ اس کو دیکھیے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ حوض کوثر والی نہر ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈال کے اس کو چیک کریں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے آپ کو چیک کروایا تو آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی کہ یہ وہ نہر ہے کہ جو موتیوں پر، ہیرے یاقوت پر بہتی، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے، اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہے اور اس کا ذائقہ شہد کی طرح میٹھا ہے۔ یہ آپ کو بتلایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ کی ہے، یہ آپ کو ملے گی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا اے جبرائیل یہ آواز کیسی؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا غلام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چلتا زمین پر ہے، آواز جنتوں کے اندر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بلال ہیں جنہوں نے عقیدہ توحید پر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا استقامت کا، کہ سٹیٹس غلامی کا ہے، جبر انتہا کا ہے، لیکن سینے میں رکھنے کی بجائے دو ٹوک معاشرے کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو درجنوں رب تم نے بنائے ہیں میں ان کو نہیں مانتا، میں تو ایک رب کا قائل ہوں، ایک رب پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس ایک رب پر استقامت کی وجہ سے جو کچھ ان کو جھیلنا پڑا وہ دنیا جانتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پروٹوکول دیا ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ منظر تھا۔ پھر آپ آگے چل رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو دو گفٹ عطا کیے۔ ایک بڑا ہی شاندار تحفہ تھا، اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تھا نماز کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس وقت ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ 5 نہیں تھیں، یہ 50 تھیں،
اور طے کیا گیا کہ بھئی 50 نمازیں ہم آپ کی امت پر فرض قرار دیتے ہیں، تو یہ آپ نے اور آپ کی امت نے پڑھنی۔ بہت بڑا پروٹوکول تھا کہ بلا کے کوئی خاص چیز عطا کی گئی، ورنہ وحی کے ذریعے زمین پر بھی بڑا کچھ بھیجا ہی جا رہا تھا، سارا قرآن، ساری احادیث وہ وحی کے ذریعے آ رہی تھی، لیکن عبادات میں سب سے اہم قسم کا پروٹوکول جس کو دیا گیا وہ نماز تھی، بلا کے اپنے پاس۔ اور ظاہر ہے آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کوئی ہمارے پاس آئے تو کوئی تحفہ لے کے آئے، یا راستے میں ملے تو کوئی گفٹ پکڑا دے، اور ایک ہے کہ ہمیں کوئی دعوت دے اسپیشلی، پھر وہ کوئی تحفہ دے، تو اس کی کوشش ہوگی جب بلایا خود ہے تو پھر تحفہ بھی پھر ٹھیک ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بلایا خود تھا، اور بلا کے جو تحفہ آپ کو پیش کیا وہ یہ نماز تھی۔ اب یہاں ایک بڑا خوبصورت منظر بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کے جب واپس پلٹے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، اور موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا کوئی حکم ملا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں 50 نمازوں کا آرڈر ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں رائے دیتا ہوں واپس چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اس میں تخفیف کر دے، کنسیشن کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، واپس گئے اور یہی بات کی کہ میری امت پر نمازوں میں کمی کر دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 10 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کنسیشن کر دی۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام ملے، کہتے ہیں کیا بنا؟ آپ فرماتے ہیں کہ 10 نمازوں کی کنسیشن مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر جائیں اور کنسیشن مانگے۔ آپ پھر گئے، پھر 10 کی اور ہو گئی، پھر 10 کی اور ہو گئی۔ سمجھیں کہ قصہ مختصر 45 نمازوں کی کنسیشن ہو گئی، 45 کی، باقی چکروں میں 10 تھی، ایک میں 5 کی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ ایک چکر اور لگائیں، میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے یہ بات نہیں مانتے، تو آزمائش میں نوگ نہ پڑ جائیں، ایک چکر اور لگائیں۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی حیا تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کے مالک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہنے لگے بھائی اب تو مجھے شرم آتی کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہوں کہ جو باقی رہ گئی ہیں، مطلب اس سلسلے میں میں کنسیشن مانگوں، اب تو مجھے شرم آتی۔ اللہ اکبر، آپ کو تو اس پر شرم آ گئی کہ میں مزید کم نہیں کروا سکتا، لیکن ہمارے معاشرے کو، ایک بڑے طبقے کو کوئی شرم نہیں آتی، 5 ہی مس کرنے پر کوئی شرم نہیں، بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، اور عمریں گزر جاتی۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ بتانے لگا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ عید کی نماز پر بھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا، تو گاؤں کے چند دوستوں نے سوچا کہ بابے نو نہ مسیتے کھڑنا ہی کھڑنا ہے، ایک واری تے دے پیر اتھے لوا دئی۔ اب وہ 3-4 نوجوان گئے، بزرگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو جا کے بزرگوں کو کہنے لگے کہ بزرگوں نماز دا سناؤ۔ انہوں نے کہا نماز تے میں کوئی نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا پھر اج تے پڑھنی پینی ہے تے اج چلیے مسیتے۔ انہوں نے کہا نا میں نہیں جانا۔ منڈے نے کہا نہیں جانا تے اج ہاں چک کے لے کے جانا۔ اب گاؤں کے بزرگ تھے، انہوں نے مذاق میں بابے کو اٹھا لیا، اور بابا جی شور کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور رڑو مینو مسیتے لے چلے جی۔ اچھا وہ ظاہر مسجد میں لے کے جانا تھا، کہاں کوئی قتل کے لیے لے کے جا رہے تھے، لیکن جب مسجد کے قریب پہنچ گئے تو بابا جی کیا کہتے ہیں اونچی آواز میں اپنے بیٹوں کو، کہتے ہیں اوے ادوں رڑو گے جدوں مسیتے لائی جان گے۔ اب دیکھیں کہ اس کے ذہن میں کیا بات ہے، مطلب اندر نہیں داخل ہونا، جو مرضی ہو جائے، اگر مسجد میں داخلے کے بعد آپ مجھے ملے تو پھر کیا فائدہ، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے یہ مار دیں گے۔ تو میرے محترم بھائی، ایسی بھی ہستیاں ہیں جنہوں نے ریکارڈ ہی قائم کر دیے ہیں کہ نام ہی ان کے کہہ لیں کہ یونین کونسل میں مسلمانوں والے ہیں، لیکن ایک نماز بھی پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔
کوئی شرم نہیں ہے, کوئی ہچکچاہٹ نہیں. ایک یہ طبقہ ہے. اور ایک اور طبقہ ہے جس نے خود ساختہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے. اللہ دا شکر ہے سارا دن تے ویل نہیں لبدی, ان سویر دی پڑھ کے کام تے جائید ہے. اچھا بھی ایک پڑھ کے آپ کام پر جا رہے ہیں, جب کام مل گیا تو آپ نے اللہ سے ملاقات ہی کینسل کر دی ہے. یہ تقسیم کون سی, یہ تقسیم کون سی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ اب میں اگلا چکر نہیں لگا سکتا, تو وہاں پر پھر آواز آئی آپ کو اور یہ پیغام دے دیا گیا کہ ہم جو کہتے ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے وحی تھی, ہم جو کہتے ہیں ہم اس میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے. 50 نمازیں فرض کی تھیں, 50 ہی رہیں گی. پڑھیں گے آپ 5, لیکن اجر ہم آپ کو 50 نمازوں کا دیا کریں گے. اجر 50 کا ملے گا. پڑھنی آپ نے 5 ہیں, ہم چینج کرنے والے نہیں. جو کہہ دیا بس کہہ دیا. میرے محترم بھائیوں, جو 5 پڑھیں گے ان خوش نصیبوں کو اللہ 50 کا اجر دے گا, اور جن کے لیے 5 نمازیں بھی مصیبت ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ باقی امور میں کیا بیچارے کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ تم جو بھی ڈیوٹی دے رہے ہو نا, تمہاری ڈیوٹی میں سب سے جو اہم کام میرے نزدیک ہے وہ تمہاری نماز ہے. جن کی نمازیں درست ہوں گی تو میں سمجھوں گا کہ تم اپنی ڈیوٹی بھی صحیح دے رہے ہو, اور جن کی نمازوں کا معاملہ درست نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ڈیوٹی بھی درست نہیں. حقیقت یہ ہے بطور مسلمان, یہ ہماری رب کے ساتھ وہ ملاقات ہے جس میں نہ صرف ہم اپنے نبی کو دیے گئے تحفے کی قدر کا باعث بنیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تمام مشکلات میں مدد حاصل کرنے کے لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تمہیں مشکل آئے تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. گویا جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا, صبر کا رویہ رکھے گا, اللہ مشکلات میں سے نکلنے کے لیے اس کی مدد فرمائے گا. لیکن پریشانی والی بات تو اس میں یہی آ جاتی ہے کہ یہ کچھ لوگوں پر بوجھل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑے منفی قسم کے لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو بڑی آوازاری کے ساتھ, بڑی بوجھل طبیعت کے ساتھ, یعنی یہ بیسیکلی منافقین کی نشانی کہ وہ نماز کی طرف آتے ہوئے بڑی آوازاری محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں نا قربانی کے موقع پر ایک اشارہ دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے جی چونکہ ہم نے پل صراط اپنے قربانی کے جانور پر بیٹھ کے تو گزرنا ہے, تو قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے. اچھا جی, اس لاجک کو استعمال کر کے چونکہ سال میں ایک دفعہ کرنا ہے تو لوگ بڑا بڑا خرچ کر دیتے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیوں, جو نماز ہے نا, جو مسائل اس نے حل کروانے ہیں نا, شاید وہ دوسری عبادات اس کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں رکھتی. اور یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہماری روح کی غذا ہے, ہمیں 3 وقت کھانے کا ذہن ہونا, ہمارا ایک وقت نہ ملے تو ہمارا اخلاق خراب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسی جگہ ہے, یہ کیسا موقع ہے کہ اب 3 دفعہ کی بجائے 2 دفعہ کھانا دے رہے, لیکن ہماری روح کو جو خوراک چاہیے وہ کوئی 1 دفعہ چاہیے, مسلسل چاہیے. جتنی ڈسٹ گناہوں کی پڑتی, غفلت کی پڑتی, کیا اس کو ختم کرنے کے لیے ضرورت نہیں کہ ہماری روح کو بھی غذا ملے. بعض اوقات آپ دیکھیں جو لوگ ماشاءاللہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں, اگر کوئی نماز ان کی رہ جائے, ان کو بھول جائے مطلب, تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی چیز پریشان کر رہی ہے لیکن یاد نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے. یہ بے قراری اس کو ہوگی جو نمازوں کا ریگولر پڑھنے والا ہے. لیکن جو بستی پروف ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کل تو شروع کریں گے, انہوں دا کل دا ہی نہیں پتہ لگتا کدوں کون ہے. اسی طرح وہ لوگ جن کی نماز لیٹ ہو رہی ہوتی کسی کام کی وجہ سے, کسی مصروفیت میں, سفر میں, وہ بھی ایزی نہیں ہوتے. ان کی روح ان کو پکار رہی ہوتی ہے, ان کے اندر سے ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ڈوز ہمیں ملنی چاہیے. جن لوگوں کی شوگر لو ہوتی ہے پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے,
وہ لڑ پڑتی ہیں بعض اوقات مجلس میں، کہتے ہیں تساں کھرے جلسے دے آخر تے کھانا دینا انی دیر تک میں فوت نہ ہو جاواں، ادو مینوں کوئی نہ کوئی شے، مینوں شوگر ہے۔ جس کی شوگر لو ہو گئی وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جس کے ایمان کا لیول لو ہو اور اس کی لیبارٹری رپورٹ ہی نہ دے کہ جناب ادھر بھی کم لو ہو گیا ہے، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے اس کے ایمان کی صحت کا کیا معیار، کہ اندر سے رپورٹ ہی نہیں آ رہی، کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے کہ آپ کا ایمان اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ آپ کو کھڑا کر سکے، وہ آپ کو استقامت دے سکے، وہ رب پر اعتماد کروا سکے۔ اور یہ ساری ضرورتیں کب پوری ہو سکتی ہیں؟ جب انشاءاللہ بطور مسلمان ہم اللہ کے گھر میں نماز کے حوالے سے چست ہو کے دلچسپی کے ساتھ شوق کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری روح کی غذا بھی ہمیں دے دے گا، ہمارا رب مشکل میں ہماری مدد بھی کرے گا، ہمارا رب اپنے نبی کو دیے گئے تحفے کی قدر کرنے کی توفیق بھی دے دے گا۔ اور پھر وہی بات قیامت کو سب سے پہلے جب نماز پر سوال ہوگا، جو اس میں پاس ہو گیا سمجھو وہ پاس ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اب یہ سارا کچھ وصول کیا، ایک روایت کے مطابق یہ وہی جو اگلی بیان کرنے لگا ہوں یہ زمین کی ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ معراج کے موقع کی۔ جو زمین پر وحی کا تصور ہے صحیح مسلم شریف میں وہ یہ دیا گیا کہ صحابہ کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آسمانوں کی طرف سے کوئی آواز آئی، شور سا تھا، اونچی آواز آئی کوئی، تو آپ نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ وہ کہنے لگے یہ آسمانوں کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، آج پہلی دفعہ کھلا ہے، اور اس میں سے ایک فرشتہ ایک اور تحفہ لے کے آپ کی طرف آ رہا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول والی، یہ 2 آیات ہیں، اور جو رات کو سوتے وقت ان 2 آیات کو پڑھ لے گا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ مصیبتوں سے نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے، بعض نے کہا رات کا قیام تہجد والا اس کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گی۔ اس طرح مختلف لوگوں نے کئی فوائد بتائے کہ لفظ ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی، تو بعض اہل علم نے کہا کہ تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ 2 آیات کا پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ تو یہ جو 2 آیات تھی یہ بالکل اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اور یہ 2 آیات وہاں سے نکال کے آپ کو بطور تحفہ دی گئیں، لیکن انہی 2 آیات پر بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ زمین پر جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہ وہاں نازل ہوئی ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے ہوئے تھے جہاں آپ کو نماز دی گئی تو نماز کے علاوہ جو دوسرا گفٹ آپ کو دیا گیا وہ یہ 2 آیات کا تھا۔ بہرحال ان کا آسمانوں پر ملنا یا زمین پر ملنا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ان کا انتہائی اہم ترین ہونا اور اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے سے نکال کے آپ کو عطا کرنا، اور اپنی امت کو رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تاکید کرنا، اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان 2 آیات کا کافی ہو جانا، یہ ہمارے عقیدے کا وہ حصہ ہے جو ہمارا عملاً زندگی کا حصہ بھی بننا چاہیے، تاکہ ہم اپنی ضروریات اپنے مسائل حل کروانے کے لیے اللہ کے ساتھ یہ رویہ رکھیں، ہم اس کی مانیں وہ ہماری مانیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا سفر معراج شریف کا کر کے واپس آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ایک رات میں مکمل کروا دی۔ اب سفر بھی بڑا ہے اور واقعات بھی کافی زیادہ ہیں۔ میں نے بتایا تھا 1300 کلومیٹر کا سفر تو مکہ سے بیت المقدس کا ہی بنتا ہے، پھر پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، 7واں، پھر وہاں جنت جہنم کا وزٹ، پھر وہاں گفتگویں، ملاقاتیں، پھر واپسی۔ تو یہ جو لوگ ایمان سے خالی تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی، جب یہ باتیں ان کو پتہ چلیں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے سوچا کہ اگر مجھ اکیلے کو یہ بات آپ بتا رہے ہیں تو میں تو چاہتا ہوں تماشا لگے، میرے سامنے بتا کے آپ کہیں اس کو چھپا ہی نہ جائیں، بات محدود نہ رہ جائے، میں چاہتا ہوں بڑے پیمانے پر تماشا لگے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا اگر میں دوسرے لوگوں کو بھی بلا لوں تو پھر آپ یہ باتیں کریں گے لوگوں کے سامنے کہ آپ ایک رات میں ادھر گئے اور ابھر گئے؟
آپ نے کہا بالکل کروں گا. اس نے لوگوں کو جمع کر لیا. مقصد اس کا یہ تھا کہ انسلٹ کی جائے کہ دیکھو اب یہ نئی بات سن لو جو تصور میں ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑے مجمع میں ساری ڈیٹیل بیان کر دی. وہاں 2 قافلوں کے اونٹ گم تھے. آپ نے ان کا تذکرہ کیا, کہا وہ آتے ہیں ان سے بھی پوچھ لو, میں نے یہ چیزیں فضاؤں سے ساری دیکھی, سارا کچھ دیکھا ہے اور بتایا بھی یہ نشانیاں راستے کی تھیں, یہ وہاں کی تھیں, بیت المقدس اس طرح تھا. تو ان میں سے ایک کہنے لگا اچھا ان کو یقین تھا کہ گئے گوئے آپ کوئی نہیں, نہ آپ کو پتہ ہی ہے, تو ہم نے تو بیت المقدس جا کے دیکھا ہے نا. تو ان میں سے کسی نے سوال کر دیا کہ اچھا اب بتاؤ کہ بیت المقدس کے کھڑکیاں, دروازے, اس کی ڈیزائننگ, اس پر بات کریں. تو پہلے تو آپ نے کہا کہ میں تو گیا ہی رات کو ہوں, لیکن آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے. فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو حکم دیا وہ یہی تھا کہ جواب اس کا ہم دیتے ہیں, جلدی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بالکل آپ کے سامنے کھڑا کر دیا. آپ دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے اتنی کھڑکیاں, اتنے دروازے ہیں, یہاں یہ ڈیزائننگ ہے, یہاں یہ نقشہ ہے. اب وہ جو دیکھ کے آئے تھے اب وہ کہیں کہ باتیں تو بالکل صحیح ہیں. تو جب کوئی بات نہ بن پئی تو کہنے لگے نہیں یہ آپ نے ہم پر جادو ہی کر دیا ہے. سب بیوقوف یہی کہنے لگے کہ آپ نے ہم پر جادو کر دیا ہے. اور پھر وہ اگلے دن پراپیگنڈا تیز کر دیا کہ لو جی ایک نئی خبر آئی ہے جناب, آپ راتوں رات وہاں بھی گئے, آسمانوں پر بھی گئے. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اور جس کو ذلیل کرنا چاہے, یہ بے ہدایت ذلیل ہونے کی طرف چل پڑے. اور پھر ایک اللہ کا بندہ جو آپ کا یار غار ہے, ساتھی ہے, ان کو ایک ڈگری ملنے والی ہے, وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا کہ یہ بڑے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, آؤ آج ان کی ایسی خبر شیئر کرتے ہیں کہ یار بھی کہیں گے نہیں یار یہ سمجھ نہیں آتی. تو وہ جا کے ابو بکر کو کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ کہ سنا جناب رات کی ایک اور خبر آپ کا دوست لے کے آیا. کہتے ہیں کیا خبر؟ پہلے تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا اچھا ایسا بتاؤ ویسے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے, پہلے انہوں نے انڈائریکٹ بات کی, آپ کا نام نہیں لیا تاکہ عقلی طور پر اس میں بحث کی جا سکے. تو کہنے لگا کہ کیا ایسا ممکن ہے کوئی بندہ راتوں رات بیت المقدس جائے اور پھر آسمانوں پر جائے, سارا چکر لگا کے آ جائے اور ایک رات میں؟ تو ظاہر ہے مشاہدہ تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا, ماضی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو ظاہراً سمجھ میں نہیں آتا. پھر وہ خوش ہو گئے, کہنے لگے اب ہم وہ پتہ پھینکیں گے جو پھینکنا چاہ رہے تھے. پہلے ٹریپ کیا پھر پتہ پھینکنے لگے. کہنے لگے جناب یہ آپ کے دوست ہی فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں راتوں رات یہاں سے وہاں گیا, وہاں سے آسمانوں پر گیا. تو اب بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ بات حضرت محمد نے کی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بالکل سچ ہے, پھر اس میں شک و شبے والی کوئی بات نہیں ہے. وہ کہنے لگے ابھی آپ کہہ رہے تھے ممکن نہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں سچ ہے, تصدیق کر رہی ہیں. وہ کہنے لگے میں تو اس سے بھی بڑی تصدیقیں کر چکا ہوں. یہ تو ایک واقعہ نا وہاں جانے کا, ہمارے نبی پر جو روزانہ وحی نازل ہوتی ہے میں تو روزانہ اس کی تصدیق کرتا ہوں, تم تو ایک چکر کی بات کر رہے ہو. وہ کہنے لگے نہیں بھائی تسی نہیں سمجھن والے. وہ پھر یہاں سے کہنے کے ذلیل ہو کے نکلے, لیکن جب بغیر کسی ظاہری دلائل کے, عقلی مشاہدوں کے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائی کیا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہوا ہوگا. اس پر پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ کو لقب ملا تھا صدیق کا. میرے محترم بھائیو یہاں صرف میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. اس وقت دنیا میں ایمان بمقابلہ عقل پرستی, میں نے تھوڑا ٹچ پچھلے جمعہ میں بھی دیا تھا. اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمینی ظاہری دلائل نہیں مانگ رہے, سپیڈ بتائیں کتنی تھی, پھر کتنا وقت لگا ہوگا, پھر مینج کریں, پھر ٹیکنیکلی بتائیں, میتھمیٹکلی بتائیں, نہ کوئی بات نہیں. صاف کہا کہ اگر میرے نبی نے یہ کہا تو بس ہو گیا. ان لوگوں کا ایمان محفوظ ہی نہیں رہا, اللہ نے ان کو بڑے بڑے لقبوں سے نوازا, عزتوں سے نوازا. اور جو ان مصیبتوں میں پڑے ٹیکنیکلی ذرا ثابت کریں, عقل کے لحاظ سے ذرا ثابت کریں. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 بندے ویسے مرتد اس بنیاد پر ہو گئے تھے, وہ کہتے تھے ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی. آج بھی میرے محترم بھائیوں ایک بڑی تعداد
جن کا اپنا پیدا ہونا بھی کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا، ان کو اپنی پیدائش پر تو پتہ نہیں شک ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے اصولوں پر، اللہ کے نبی کے معجزات پر وہ شک اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی محدود عقل کو معیار بناتے ہیں اور ایمان کو معیار نہیں بناتے۔ حیرت والی بات ہوتی ہے، سائنس کی وہ ایجادات، یہ جراثیم کے حوالے سے اور جراثیموں کی شکلوں کے حوالے سے، ان کے اثرات کے حوالے سے، اور پتہ نہیں وہ باتیں جو اچھے خاصے بندے کی عقل میں نہیں آتی، صرف وہاں لاجک لگی ہے سائنس کی، تو اتنا اندھا اعتماد ہے کہ وہاں سوال کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور جب بات آ جائے اللہ رب العزت کے معجزات کی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی جو کہ بے شمار تعداد میں نظر آتی ہیں، تو وہاں اپنی محدود عقل کا استعمال کر کے خود فیل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ہماری ذمہ داری ہے جب بات قرآن و حدیث کی ہو، جب بات اللہ اور اس کے رسول کی صحیح سند سے ثابت ہو، پھر ہم نے اپنی عقلوں کو معیار نہیں بنانا، ایمان کو معیار بنانا ہے، تاکہ اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ بھی رکھے، اللہ ہمیں گمراہی سے بھی بچائے، اور یہ جو عقل پرستی کا فتنہ ہے اس پر جا کے تو ہم تمام چیزوں کا انکار نہ کر جائیں اور اس دولت سے محروم نہ ہو جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے۔ تو جب بات اللہ اور اس کے نبی کے معجزات کی ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی ہو، پھر ہمارا کمال یہی ہے کیا قرآن اور صحیح سند والی حدیث اس کو سرٹیفائی کرتی ہے، تو بس اس سے آگے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر عقلوں کو معیار بنائیں گے تو پھر بڑا کچھ خراب ہو جائے گا، ایمان سے ہٹ کے اپنے اندر بڑا کچھ خراب ہو جائے گا۔ لوگ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اپنے گھروں میں بعض اوقات میں نے بعض جگہوں پر یہ باتیں سنی اور بڑی عجیب لگی۔ بعض لوگ اپنی عقل کو معیار بنا کے اپنی سگی اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اے پتہ نہیں کی دیتے گیا ہے، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ محض نئے نقش کی تبدیلی، رنگت کی تبدیلی، اور فیملی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اے بچہ میرے تے نہیں گیا، کھورے کی دیتے گیا ہے۔ عادتوں کے لحاظ سے نہیں، ہم فزیکلی بھی اس کو کسی اور طرف اٹیچ کر دیتے ہیں، اور یہ وہ بیوقوفی والی عقل ہے جو اپنی بیوی کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش بن جاتی ہے۔ اس لیے عقلوں کو معیار بنانے کی بجائے جب بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، پھر ہمارا کام ایمان کی عینک سے دیکھنا، ایمان کے ذریعے اس کو تسلیم کرنا، تاکہ اللہ ہمارے ایمانوں کو تحفظ دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔